بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہین ہونا انسان کا کمال اور بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے، اس لیے دنیا میں ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی ذہین لوگوں میں سے ہو۔ ذہین ہونا صرف کوئی شو کرنے اور دکھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ذہین ہونے کا مطلب ہوتا ہے وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت ہونا۔ ذہین آدمی کی زندگی صحیح فیصلوں پر چلتی ہے، اور صحیح فیصلوں پر چلتے چلتے ان کے اندر اچھی عادتیں جنم لیتی ہے، اور یہی عادتیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ذہین لوگوں کی 7 عادتیں بیان کریں گے۔ اگر یہ عادتیں آپ کے اندر ہے تو کوئی آپ کو ذہین مانے یا نہ مانے، حقیقت میں آپ ایک ذہین انسان ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذہین لوگ فضول کاموں میں مشغول نہیں ہوتے۔ وہ ان کاموں کے پیچھے اپنا وقت نہیں لگاتے جو ان کے کنٹرول میں نہ ہو، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی توجہ فائدہ مند کاموں کی طرف رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس وقت بھی محدود ہے اور انرجی بھی لمٹ میں ہے، اب چاہے وہ اس کو فائدہ مند کاموں میں لگائے یا فالتو کاموں میں ویسٹ کرے۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا وقت اور انرجی ایسے کاموں میں لگے جن سے ان کو کچھ ریٹرن ملے۔ وہ ان تمام کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں جو بے فائدہ ہوتے ہیں یا جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اچھا مسلمان ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ فالتو اور بے فائدہ کاموں سے خود کو بچائے۔ اب فضول کاموں سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھیل اور تفریحی کاموں سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ دماغ کو ریفریش کرنے کے لیے کھیل اور تفریح بھی ضروری ہے، لیکن وہ اسی حد تک ہونا چاہیے جس حد تک ضرورت ہے۔ یہ عادت آپ کے اندر ہے یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے ایک پرچہ بنائیں اور ان میں پورے 24 گھنٹے کے کام لکھیں۔ پھر ہر کام کے سامنے اس کام کا مقصد اور فائدہ لکھیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پورے دن میں کتنے کام بے فائدہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ذہین لوگوں کی ایک اور عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ نیا سیکھتے رہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ کبھی اپنے علم اور معلومات کو کافی نہیں سمجھتے یا اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرتے۔ جو جتنا زیادہ ذہین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ان کے اندر تجسس کی عادت ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کے دماغ میں سوالات ابھرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی مجلس میں کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو وہ پوری توجہ سے سنتے ہیں، سمجھ میں نہ آنے پر سوالات کرتے ہیں۔ وہ ہر ٹاپک کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے روزانہ کی روٹین میں کتابوں کا مطالعہ اور نالج والے ویڈیوز دیکھنا ضرور شامل ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اور ذہانت بہت مشہور ہے۔ آپ کی جس بیماری میں موت ہوئی اس میں ڈاکٹر نے کتابیں پڑھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے موت تک کتابیں پڑھنا نہیں چھوڑا۔ آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتہ میں آپ نے کیا سیکھا۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو مبارک ہو، آپ کے اندر ذہین انسان کی عادت موجود ہے۔ نمبر 3، ذہین لوگوں کی تیسری عادت ہے ضبط نفس، یعنی ان کو اپنے جذبات اور اپنے ایموشن پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ وہ جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہتے۔ جو بھی بولتے ہیں سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ اچھی طرح سوچ کر کرتے ہیں۔ جذبات میں آ کر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ سب ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ وہ من کی اچھاؤں کے سامنے مجبور نہیں ہوتے، بلکہ یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کون سی اچھا پوری کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ نمبر 4، اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو قبول کرتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کے بہانے تلاش نہیں کرتے اور جھوٹی صفائیاں نہیں دیتے۔ وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ اپنی کمزوریوں کو اور غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یا لوگوں کی بری رائے سے بچنے کے لیے حقیقت سے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ جس طرح اپنی خوبیوں کو قبول کرتے ہیں اسی طرح اپنی کمزوریوں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ نمبر 5، ذہین لوگوں کی 5ویں عادت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں نہیں رہتے ہیں۔ وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہو اور ان کی تعریف کریں، بلکہ وہ صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں، پھر چاہے لوگ ان کی تعریف کریں یا برائی کریں۔ وہ ذہنی طور پر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ لوگوں کی تعریف یا برائی ان پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے
کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں۔ نمبر 6، اپنی موت کو یاد رکھنا۔ ذہین لوگوں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ موت کو یاد رکھتے ہیں، یعنی زندگی کی پلاننگ میں موت کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے۔ کوئی کتنا ہی زیادہ کامیاب ہو جائے، آسمانوں میں اڑنے لگے، لیکن چند سالوں میں ہی اس کا مرنا یقینی ہے۔ موت کو بھول جانا ایک بڑی حقیقت کو بھول جانا ہے۔ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے دو طرح کی سوچیں پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مختصر زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی جائے، کیونکہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ پھر اگر موت کے بعد بھی کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے تو اس زندگی میں موت کے بعد کی کامیابی کی فکر کی جائے۔ موت کا خیال کرنے سے یہ دو طرح کی سوچیں پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کا علم نہیں ہے وہ صرف اس زندگی کی کامیابی پر فوکس کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ایک جماعت ہے جن کا کہنا ہے کہ ہم نے موت کے بعد کی زندگی کا راز پا لیا ہے، اور بڑے مضبوط دلائل اور ثبوتوں کی بنیاد پر ہم موت کے بعد کی زندگی کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔ وہ جماعت اس دنیا سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی پر فوکس کرتی ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی بات میں سچے ہیں یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے دنیا کے باقی لوگوں کو بھی سیریسلی ان کے دلائل سن لینے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد افسوس رہ جائے۔ نمبر 7، حساسیت۔ ذہین لوگ دوسرے لوگوں کے احساسات کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دکھی ہوتا ہے تو وہ بھی دکھ محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، وہ کس پریشانی میں مبتلا ہیں، ذہین لوگ جان سکتے ہیں، دوسروں کی فیلنگ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگوں کے خیرخواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں، لہٰذا وہ احساس کو زخمی کرنے والے الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، ذہنی طور پر چبھنے والے رویوں سے پرہیز کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو شرعی قانون کے مطابق سزا دی۔ جب سزا دی جا رہی تھی تو آپ رو رہے تھے کیونکہ آپ ان کا درد محسوس کر رہے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی پریشانیاں اور حالات کھانے سے پہلے یاد آتے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور اگر سونے سے پہلے یاد آتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ 7 عادتیں مکمل ہوئی۔ آپ خود کا محاسبہ کریں۔ اگر یہ عادتیں آپ کے اندر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو محنت سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔